کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں. اپنی زندگی میں کتنی حدیثیں لکھی؟ 5 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں. اس وقت کتابیں نہیں ہوتی تھی کہ کتابوں میں لکھا ہوا چلو پڑھتے چلے گئے. آپ تو بڑی سہولتیں ہیں ہمارے سامنے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتاب خرید کے لے آئے، پڑھ لیے، بہت ساری ایک ساتھ مل گئی. وہ بیچارے کیسے حدیث پڑھتے تھے؟ کسی کے بارے میں پتا چلا کہ وہ دیکھو یو پی میں لکھنؤ میں کوئی آدمی ہے، اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہیں. بیچارے یہاں سے گھوڑے کا سفر، پیدل سفر، یا جیسے بھی ان کو میسر ہوا، یہاں سے لکھنؤ جا رہے ہیں. اس آدمی سے ملتے ہیں، وہ 10 حدیثیں سیکھتے ہیں. پھر کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے کوئی آدمی مدراس میں ہے، پھر پتا چلتا ہے کوئی آدمی کابل میں بیٹھا ہوا ہے، پھر پتا چلتا ہے کوئی آدمی مکے میں ہے. بیچارے اس طریقے سے سفر کر کے حدیثیں سیکھا کرتے تھے. کہتے ہیں میں نے 5 لاکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں؟ 5 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی ہیں. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں آتی ہیں. کہتے ہیں انتخبت منہا ما ضمنته هذا الکتاب، یعنی کتاب السنن. کہتے ہیں یہ سنن ابو داؤد جو ہے، اس کے اندر میں نے بہت ہی منتخب کر کے جو صحیح حدیثیں یا اس کے قریب تھی میں نے وہ ذکر کی ہیں. اور کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں؟ 4800 4800 حدیثیں ذکر کی ہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وَيَكْفِي الْإِنسَانُ لِدِينِهِ مِنْ ذَلِكَ 4 أحادیث. میں نے 5 لاکھ حدیثیں اکٹھا کی، 5 میں سے منتخب کیا کتنوں کو؟ 4800 کو. 5000 سے بھی کم ان کو میں نے اکٹھا کر کے اپنی کتاب میں لکھ دیا. لیکن انسان کے دین کے لیے ان میں سے بھی صرف 4 حدیثیں کافی ہیں. کیا لکھتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ؟ کہتے ہیں کہ ان 5000 حدیثوں میں سے بھی انسان کی زندگی کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں. اس کے بعد بتاتے ہیں کون کون سی. کہتے ہیں احادھا، پہلی حدیث الاعمال بالنیات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. انسان کے اعمال کا دار و مدار کس چیز پر؟ نیت پر. جیسی تیری نیت ویسے ہی تیرا عمل ہوگا. عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ تمہاری نیت. یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث کہتے ہیں وَالثَّانِي مِنْ حُسْنِ اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. دوسری حدیث جو انسان کے لیے 4 حدیثیں کہتے ہیں کافی ہے نا انسان کی زندگی کے لیے، کہتے ہیں اس میں سے دوسری حدیث یہ ہے کہ انسان کے حسن اسلام کی دلیل یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے. اتنی عظیم حدیث، اتنے جو پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے. کبھی غور کر کے دیکھنا انسان کی زندگی کو. انسان کاروبار کرتا ہے نا، جس میں فائدہ نہ ہو آدمی کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، لایانی ہے. اور اسی کو کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ہر خوشے گندم کو جلا دو. جس سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ختم کر دو. ضرورت کیا ہے اس چیز کی؟ اور قرآن کا قانون بھی یہی ہے. قرآن کا قانون بھی یہی ہے. آپ قرآن کو پڑھیے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو انسان جو چیز فائدے مند ہوتی ہے وہ روک لی جاتی ہے، اور جو جھاگ ہوتا ہے نا وہ سب بہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کے لیے جو فائدے مند چیز ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دوسری حدیث ہے جو انسان کی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے. اور تیسری حدیث کہتے ہیں کہ لا یکون المؤمن مؤمنا. انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، تیسری حدیث کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یرضا لأخیہ ما یرضاہ لنفسہ، جب تک کہ وہ وہی اپنے لیے پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. بڑی عظیم حدیث.
آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. ارے یہ عمل کرنا شروع کر دو، ساری پوری زندگی کے آدھے معاملات ختم ہو جائیں گے، آدھی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. پھر کہتے چوتھی حدیث الحلال بین والحرام بین، یعنی حرام واضح ہے، حلال واضح ہے. وبین ذلک امور مشتبہات، اور اس کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں. کہتے یہ چوتھی حدیث ہے. یہ 4 حدیثیں اگر زندگی میں انسان اپنا لے اس کی زندگی کے لیے کافی ہے. دوسری حدیث کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے کہ اسلام کے حسن اسلام کی دلیل ہے انسان کے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے. آپ کی زندگی کی خوشگواری کی ایک بڑی اہم دلیل لایانی چیزوں کو چھوڑ دیجیے. ہم بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں مختلف نام دے کر کے مختلف طریقے سے کرتے ہیں. کبھی ہمدردی کا نام لے کر کے، خیر خواہی کا نام لے کر کے، اصلاح کا نام لے کر کے بیٹھ کے دوسروں کے عیب اچھالتے رہتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں، دوسروں کی جاسوسی کرتے رہتے ہیں. کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے کما رہا ہے. اللہ کے بندے اپنا وقت کیوں صرف کر رہے ہو اس کے پیچھے؟ کیا حاصل ہو رہا ہے تمہیں؟ ایسے لوگ دھوبی ہوتے ہیں. ہمارے اسلام ان کو کیا کہا کرتے تھے؟ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دھوبی. دھوبی کیا کرتا ہے؟ جسے دوسروں کے کپڑے دھلتا ہے. یہ ایسے ہی اپنے جس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے گناہوں کو دھل رہے ہوتے ہیں. بھئی ہماری کوئی غیبت کر رہا ہے ہمارے پیٹ پیچھے بیٹھ کر کے، ہمارا کیا نقصان کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھے گا. کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، یا اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں اٹھا کے مجھے دے دی جائیں گی. گویا کہ وہ دھوبی ہے جو ہمارے گناہوں کو دھل رہا ہے. تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے؟ تو ہم بعض دفعہ خیر خواہی کا نام لے کر کے، ہمدردی کا نام لے کر کے، اصلاح کا نام لے کر کے یہ ساری حرکتیں کرتے رہتے ہیں. کبھی ہم اس کو بہت سارے ایسی نام دے کر کے جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شوق تحقیق کہہ کر کے، تو کبھی شوق دریافت کے نام سے بہت ساری چیزیں. حالانکہ سب نام کتنے بھی رکھ لو حقیقت نہیں بدلا کرتی. نام چینج کر دینے سے حقیقت بدل جاتی ہے. ارے ابھی ہمارے منتریوں نے بہت سارے شہروں کے نام تبدیل کر دیے، کیا ان کی حقیقتیں بدل گئی؟ حقیقت تو وہی ہے نا، نام چینج کر دینے سے حقیقتیں تو بدل نہیں گئی. تو یہ نام چینج کر کے ہم یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. حالانکہ انسان اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.